حج کرے, اور اگر کوئی اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آ گئی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے, نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا. آپ دیکھیں محمد سلمان نے وہ تمام صحابہ کرام کی چیزیں رینیو کی ہیں. حضرت علی کا گھر بحال کر دیا, اور مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک وہ راستہ بنا دیا. وہ اس کو, یہ بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہسٹوریکل پلیسز کو آپ نے باقی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرطوں کا اثر و رسوخ بالکل اس نے آلموسٹ ختم کر دیا. وہ خود تنگ آیا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ یار یہ ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے. ایک تو نا اصلاح والی پرورٹڈ نیچر, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے. میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے بھائی, میں نے 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے. حج ہم نے کر لیا, اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی الاسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیے, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا, ٹھیک ہے نا. جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, تب بھی میں نہیں جاؤں گا. اب ضرورت نہیں. لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں کہ پھر حج کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم ساری غریبوں کو. نہیں, حج فرض آپ نے کرنا ہے. میں سمجھ گیا, لیکن میں پبلک کے لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض حج بھی نہیں کرتے کہ یار غریبوں کی, جو کہتے ہیں نا فرض حج نہیں کرنا, وہ کافر ہے. ہاں, گمراہ نہیں, کافر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, بخاری مسلم میں ہے. کلمہ شہادت کے بعد نماز, زکوٰۃ, حج اور رمضان کے روزے. اور قرآن میں واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے, سورہ آل عمران میں, وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور اگر کوئی بے پرواہی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے جہان والوں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. حج چھوڑنے والا جان بوجھ کے اور اس کی تحقیر کرنے والا تو دار اسلام سے ہی خارج ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. لیکن مجھے بتائیں, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سا عمرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مل کے جاتے ہیں, انہیں تکلیف دیتے ہیں. یہ کہاں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ مل کے جانا ہے؟ وہ اس لیے مل کے جاتے ہیں جب ہم واپس آئیں ہمیں مبارکباد دینے آئے. یار تم لوگ عذاب الہی بنے ہوئے ہمارے لیے, اور نہ مبارک دے الٹا وہ گلا کرتے ہیں. یار اللہ کے لیے گئے تھے, جاؤ یار جاؤ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پورا سال سودی کام کرتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, اور 2 نمبر مال بیچتے ہیں, اور جا کے جی میں رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہوں مسجد نبوی میں. لعنت ہے تیرے اوپر, ٹھیک ہے, اگر رزق حلال نہیں تو نے کمایا. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا چند ایک لوگ میجورٹی حرام خور ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں. ہاں, کہیں نہ کہیں چھکا ضرور مارا ہے تو تب اوپر پہنچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کرے. یہ عمرے اور حج ضرورت سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھریاں چلاتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں جا کے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹھائیاں ان کے لیے لے کے آئیں. آپ ان کو نوٹ کریں, کوئی گمنامی میں نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہے کس لیے ہیں, تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے اجر دنیا میں لے لیا, آخرت میں 0 اجر ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے, قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا؟ فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. اوندھا منہ کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا, اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا, تجھے اجر مل چکا. اور عالم, جو یہ کہتے ہیں عالم عالم اور ڈگریاں, تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ تاکہ آج کے دور میں اشتہار میں تیرے نام کے ساتھ دمیں لگے. ان کا نام چھوٹا لکھتے ہیں نا کسی
वो समझते हैं कि मेरा मर्तबा इन्होंने कम कर दिया उससे। जब तक 7 वो 5 6 हाँ, वो अलकाबाद ना लिखे, और वो अलकाबाद भी शर्मा रहे होते हैं कि किस बंदे के साथ हम अटैच हुए हैं। वो ऐसे अलकाबाद होते हैं। उस्ताजुल उलमा तो सारों के साथ लगाया हुआ है इन्होंने। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने तो इसलिए किया कि तुझे लोग कुरान का आलिम के, तो दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी, ठीक है ना, अब मेरे यहां कोई अजर नहीं है। तो ये रियाकारी बनी हुई है। ये मैं तल्ख बातें इसलिए करता हूं कि मेरे पास लाइसेंस है ये बातें करने का। दाढ़ी, पगड़ी, कुर्ता शलवार, ये मैं कॉलर भी दूसरे वाला नहीं यूज करता। अगर एक प्योरली गेटअप, और ये मैं बताऊं, ये मैंने गेटअप भी सिर्फ इसलिए बनाया कि कोई मजहब से मोहब्बत रखने वाला बंदा शैतान उसे ये ना वर्गलाए कि इसकी दाढ़ी पूरी नहीं है, इसकी फलां चीज नहीं है। अगर इन चीजों से अट्रैक्ट होता है ना, ठीक है, मैं यकीन करें, मैं तो ऐसी गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं कि मैं, मतलब ये पगड़ी क्या, मैं तो सर के बाल भी आपकी तरह मुड़वा दूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको हिकमत के साथ ये सारे मामलात लेके सुनना तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी लेके चलने पड़ते हैं कि ताकि इनको जो ये दाढ़ियां नापते हैं, पगड़ियां देखते हैं, और हमारी दावत फैली इसी वजह से, वो कहते हैं यार गेटअप माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक है। आगे भावें कूड़ मारो, हमारा सच भी नहीं बिकना था अगर हमारा गेटअप ऐसा होता जो इनको बताया जाता है सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, नूरुन ला नूर करते हैं, सुन्नत का सवाब भी कमाएंगे और इनके मौलवियों का मुकाबला करेंगे गेटअप में। आओ कोई बंदा मेरी शक्ल से पहचान के बताया कि मैं किस फिरके से हूं, मेरी बातों से नहीं पहचान सकते। शक्ल देख के कभी कहते हैं ये देवबंदियों वाली शक्ल है, बरेलवी वाली है, जब तौहीद सुनते हो कहते हैं तौबा तौबा तौबा, तो वाबियों ने भी पीछे छोड़े हुआ है। और जब अहले बैत में बात सुनते हो कहते हैं शिया तो शाही कोई नहीं है, इंजीनियर तो पता नहीं कितने टूर गया। ये है बात सच्चाई की, ठीक है ना। तो गेटअप अडॉप्ट किया, लेकिन बात की इल्म की, तो हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली लोगों तक बात पहुंचाएं। तो अली भाई, मैं लास्ट टाइम जब आपसे पॉडकास्ट की ना, तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट में अपने दोस्तों को मेंशन किया कि ये सुनो। तो एक मैंने कमेंट नीचे देखा, दोस्तों उसको मैंने कि यार ना सुनी, उसे लिखा हुआ था कि इनको बिल्कुल ना सुनी, बस मैं तुझे बता दूंगा, सुनना नहीं है। तो हाँ जी, वो ये कामयाबी है हमारी, उन्हें पता है। कहते हैं कि अली भाई से बचने का तरीका ये कि उनको सुने ना, क्योंकि सुनोगे तो फिर तुम कहीं ना कहीं जो है वो आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आपके बच्चों ने सुनना है। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने प्राइमरी स्कूल से भागे हुए मौलवी जो मदरसों में आए थे उन्हें नहीं सुनना, उन्होंने एक क्वालिफाइड इंजीनियर को सुनना है, ठीक है, जो थ्रू आउट उसी तालीम से, उन्हीं यूनिवर्सिटी से गुजरा है, पोजीशन होल्डर रहा है, जिसे दुनिया का पता है। उन्होंने तुम्हारी बातें नहीं सुननी, ठीक है। तुमने इस चीज को नहीं तस्लीम करना। जिस तरह यूरोप में जो तब्दीलियां आ रही थी उस वक्त टर्की ने उसे फील नहीं किया, सल्तनत उस्मानिया टूट गई। वो इसी चक्कर में पड़े रहे कि इस गोले में जनाब सुअर की चर्बी डलती है, इसमें ये